ناظرین، آج ہم بات کریں گے غزہ کی تعمیر نو اور اس میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس کے حوالے سے۔ کچھ حقائق آپ کے لیے بھی جاننا ضروری ہیں اور آپ کی کیا رائے ہوگی وہ بڑا معنی رکھے گی کمنٹ سیکشن میں۔ ہم آنے والی ویلاگز میں آپ کی اس رائے کو بھی شامل کریں گے۔ ناظرین، اسرائیل اور غزہ جنگ بندی معاہدہ ہونے کی وجہ سے جنگ بندی ہو چکی ہے، مگر اسرائیل جنگ بندی معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں کر رہا ہے۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان غزہ کا ہوا ہے۔ پورا غزہ تقریباً ملبے کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔ گھر، سکول، بازار اور کاروباری مراکز تقریباً تباہ ہو چکے ہیں۔ صرف عمارتی ملبے کی صفائی بھی مشکل سے ہوگی اور اس صفائی پر بہت سرمایہ خرچ ہوگا۔ ابھی تک فلسطینیوں کے مسائل کم نہیں ہوئے، بلکہ ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ لاکھوں لوگوں کی بحالی کوئی آسان کام نہیں۔ یہ بحالی 10 سال سے زیادہ عرصہ لے سکتی ہے اور ممکن ہے کہ 20 سال بھی لگ جائیں۔ اس سے علم ہوتا ہے کہ فلسطینیوں کو بحال ہونے میں بھی کافی عرصہ درکار ہوگا اور اس عرصے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسرائیل دوبارہ جنگ شروع کر سکتا ہے اور دوبارہ جنگ غزہ کے لیے بہت خوفناک ہوگی۔ ابھی تک تو بڑی تعداد گمشدہ افراد کی بھی ہے۔ رمضان شروع ہے اور رمضان کے اختتام پر عید الفطر ہوگی۔ پوری دنیا کے مسلمان خوشیاں منا رہے ہوں گے، لیکن فلسطینی مسلمان اپنے گھروں کے ملبے کے ڈھیروں پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگا کر رو رہے ہوں گے، لیکن ان کا حوصلہ نہیں پست ہوا ہوگا۔ یہ اس بات پر تو وہ رو رہے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا، انہوں نے انفراسٹرکچر کو کھویا، لیکن وہ جذبہ ان کے اندر، ان کی آنکھوں میں اب بھی قائم و دائم ہے اس ملبے پر بیٹھ کر۔ اور ہم نے یہ دیکھا جب وہ واپس آئے اپنے علاقوں کے اندر اور اس رمضان کا جب آغاز ہوا تو ہم نے دیکھا کہ کس جذبے کے ساتھ انہوں نے اس ماہ مقدس کا استقبال بھی کیا، اور ایسے جیسے وہ ایک عام نارمل روٹین کی زندگی گزار رہے ہیں اور کوئی فرق ہی نہیں پڑا ان کو۔ ناظرین، خوشی کے لیے مسلمان ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں، لیکن فلسطینی مبارکباد نہیں دے سکیں گے کیونکہ ہر گھر میں شہادتیں ہوئی ہیں۔ ان پر یہ ظلم اس لیے کیا گیا کہ وہ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جس پر اسرائیل قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ پہلے بھی کافی علاقے پر قبضہ کر چکا ہے۔ اسرائیل کی یہ بھی خواہش ہے کہ پورے فلسطین پر قبضہ کر لے۔ فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کے لیے ہر قسم کے حربے آزمائے جا رہے ہیں۔ ان کو امریکہ کی طرف سے بھی تجویز نما حکم دیا گیا ہے کہ وہ دوسرے ممالک میں پناہ گزین ہو جائیں، مگر فلسطینی ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے ہی علاقے میں رہیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ اپنے علاقے میں رہائش رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ دوسرے علاقوں میں رہائش پذیر ہوں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اپنے علاقے سے انسیت ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دوسرے علاقوں میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، بلکہ ان علاقوں کے رہائشوں کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ افغانی جب پاکستان آ کر رہے اور ان علاقوں میں مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے کہ روزگار کے علاوہ دیگر ضروریات بھی کم ہو جاتی ہیں جب کوئی پناہ گزین کسی اور علاقے میں جا کے رہتا ہے۔ فلسطینی اگر اپنے علاقے میں ہی رہائش رکھنا چاہتے ہیں تو ان پر دباؤ نہ ڈالا جائے کہ دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کر جائے۔ پانی سمیت اشیاء خوردنوش کی شدید قلت نے فلسطینیوں کی زندگیوں کو سخت خطرے میں ڈال دیا ہے۔ غزہ کی 90% آبادی پینے کے پانی سے محروم ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق شدید آبی قلت خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ حماس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ یرغمالیوں کو رہا کرے۔ دباؤ میں شدت لانے کے لیے اسرائیل کی جانب سے علاقے میں بجلی بھی منقطع کر دی گئی ہے۔ بجلی کے منقطع ہونے کی وجہ سے حالات مزید بگڑ گئے ہیں، اور بجلی کی عدم دستیابی کی وجہ سے پانی کو صاف کرنے کا عمل بھی متاثر ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق موجودہ صورتحال اکتوبر 2023 کے حالات سے مماثلت رکھتی ہے۔ مقبوضہ مغربی علاقوں میں اسرائیل کی عسکری کارروائیاں بھی ہوئی ہیں اور ان کے نتیجے میں 40,000 لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ان میں اکثریت پناہ گزینوں کی ہے۔ پانی کے علاوہ خوراک کا بھی بحران پیدا ہو چکا ہے۔ اسرائیل کے زیر کنٹرول ابو سالم راہداری غزہ میں فلسطینیوں کو خوراک اور ایندھن کی سپلائی کا واحد راستہ ہے، اور اس راستے کو اسرائیل نے بند کر دیا ہے۔ راہداری کی بندش سے بیکریاں بند ہونے کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ اسرائیلی بمباری کی وجہ سے بے شمار بیکریاں تباہ ہوئی ہیں اور صرف 18 بیکریاں کام کر رہی ہیں۔ راہداری پر قبضہ ہونے کی وجہ سے بیکریوں کو چلانے کے لیے ایندھن اور روٹی بنانے کے لیے آٹا وغیرہ بند ہو گیا ہے۔ خوراک اور پانی کے قحط کی وجہ سے لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو موت کے خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ فلسطینیوں کی بحالی کے لیے کام کر رہی ہے، لیکن فنڈز کی کمی کی وجہ سے بحالی میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں۔ اقوام متحدہ نے رکن ممالک پر سرمایہ فراہم کرنے پر زور دیا ہے۔ اسلامی ممالک اور عالمی برادری فوری طور پر فلسطینیوں کی مدد کرے۔ اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے کہ ابو سالم راہداری پر قبضہ چھوڑ دے۔ عالمی برادری اور اسلامی ممالک فلسطینیوں کی مدد کے لیے خوراک، ادویات اور دیگر ضروری سامان فوری طور پر بھیجیں۔ خیمے بھی بھیجنے چاہیے کیونکہ ابھی تک بہت سی انسانی آبادی نے
کھلے آسمان کے نیچے رہائش رکھی ہوئی ہے اور موسمی اثرات سے متاثر ہونے کے علاوہ پرائیویسی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ خیمے اور ٹینٹ ان کے لیے ضروری ہیں۔ جنگ کے دوران بے شمار فلسطینیوں کو تشدد کے علاوہ جنسی تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے کہا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی سرزمین پر انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل کمیشن آف انکوائری کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ قابض اسرائیل نے منظم اور وسیع پیمانے پر فلسطینی مردوں اور عورتوں دونوں کے خلاف جنسی اور صنفی بنیادوں پر جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ جنسی تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا ہے اور جنسی تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کرنا سنگین جرم ہے۔ جنسی جرائم نے زندہ فلسطینیوں کو شدید متاثر کیا ہے۔ ان صدمات سے نکلنے کے لیے فلسطینیوں کو کافی عرصہ درکار ہوگا۔ جنسی جرائم سے متاثر فلسطینیوں کو نفسیاتی اثرات سے نکالنے کے لیے نفسیاتی ادویات کی بھی ضرورت ہے۔ کئی افراد معذور ہو چکے ہیں اور کسی کام کے نہیں رہے، ان کے لیے بھی ضروریات زندگی کی فراہمی یقینی بنانی ہوگی۔ ادویات اور روٹی کی ہنگامی بنیادوں پر دستیابی یقینی بنانی جائے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق کئی افراد روٹی اور پانی کے حصول کے لیے کوششیں کرتے ہیں، لیکن ان کو پانی اور روٹی کے حصول میں دشواری پیش آتی ہے۔ چھوٹے اور معصوم بچے چند نوالوں کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ اس مقدس مہینے میں ان کو روزوں کی افطاری کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا۔ مقدس مہینے رمضان کے صدقے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اسلامی ممالک ان کی فوری امداد مہیا کریں اور جو امداد ان تک پہنچ رہی ہے ان کو روکا نہ جائے۔ امداد میں نقد رقم کے علاوہ ایندھن، بجلی کی فراہمی، خوراک، ادویات، مکانات کی تعمیر کے لیے مٹیریل، تعلیم کے حصول کے لیے ضروری لوازمات سمیت دیگر ضروریات کی فراہمی کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے فراہم کی جائے۔ تعلیم کا حصول بھی آسان بنایا جائے تاکہ فلسطینی بچے بڑے ہو کر معاشرے کے مفید فرد بن سکیں۔ بہت سے افراد جنگ کی وجہ سے ذہنی توازن کھو چکے ہوں گے اور کئی دوسرے مختلف قسم کے نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو گئے ہوں گے، کیونکہ گھر کی بربادی اور اپنے پیاروں کی اموات کا نظارہ کرنا مشکل ترین عمل ہوتا ہے۔ ان کو دوبارہ زندگی کے دھارے میں لانے کے لیے نفسیاتی ادویات کی ضرورت ہوگی اور نفسیاتی ادویات فوری طور پر فراہم کی جائیں۔ ابھی تو عارضی جنگ بندی ہوئی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری طور پر مکمل جنگ بندی کی جائے۔ فلسطینیوں کو اسرائیلیوں کے علاوہ مختلف قسم کے دشمنوں کا بھی سامنا ہے۔ وبائی امراض بھی پھوٹ سکتے ہیں اور موسمی اثرات بھی فلسطینیوں کو موت کے منہ میں دھکیل سکتے ہیں۔ صحیح علاج کا میسر نہ ہونا بھی فلسطینیوں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ بیرونی مداخلت سے بھی انتشار پھیل سکتا ہے۔ حماس کو سیکیورٹی اور مختلف امور کو سنبھالنے کے لیے شدید محنت کرنا ہوگی، تبھی حالات بہتر ہو سکیں گے۔ لاپتہ ہونے والے افراد کو ڈھونڈنا اور جو افراد دشمنوں کی قید میں ہیں ان کو آزاد کرانا بھی مشکل ہوگا۔ امید کی جانی چاہیے کہ فلسطینی جلد از جلد بحال ہو جائیں گے اور ان کو جلد ہی آزادی نصیب ہوگی۔ آپ کی رائے بہت قیمتی ہے، آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔